السلام علیکم بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم مطالعہ اسلام جماعت چہارم سبق نمبر 2 اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے کی پڑھائی کریں گے۔ صفحہ نمبر 7 پر ہے۔ مکہ شہر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی دعوت روز بروز آگے بڑھ رہی تھی۔ قریش کے ہر گھر سے کوئی نہ کوئی فرد مسلمان ہو چکا تھا۔ سرداران قریش کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ کامیابیاں ناقابل برداشت ہو چکی تھی۔ چنانچہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس مقصد کے لیے ہر قبیلے سے ایک نوجوان کو منتخب کیا گیا۔ ان سب سے کہا گیا کہ رات کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر سے نماز کے لیے نکلے تو سب مل کر حملہ کر دیں۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سازش کی اطلاع دے دی۔ جب قریشی نوجوان نے آپ کے گھر کا محاصرہ کر لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی بھر خاک لے کر ان کی طرف پھینکی اور سورہ یاسین کی آیات تلاوت کرتے ہوئے ان کے درمیان سے بحفاظت نکل گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیا۔ اب آپ کا ارادہ مدینہ کی طرف ہجرت کا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا اور مکہ سے چند میل کے فاصلے پر غار ثور میں ٹھہر گئے۔ صبح ہوئی تو قریش کو پتہ چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچ کر نکل گئے ہیں تو ان کے غصے میں اضافہ ہو گیا۔ انہوں نے اعلان کیا کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھی کو گرفتار کرے گا اسے 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ اتنے بڑے انعام کا اعلان سن کر بہت سے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے، یہاں تک کہ کچھ لوگ تلاش کرتے کرتے غار ثور تک بھی پہنچ گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار میں تھا۔ اچانک میں نے سر اٹھایا تو نظر باہر لوگوں کے پاؤں پر پڑی۔ میں نے کہا اے اللہ کے نبی، اگر ان میں سے کوئی شخص نیچے دیکھ لے تو ہم نظر آ جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، ترجمہ غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ غار ثور میں 3 دن ٹھہرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہوئے۔ راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر عرب کے ایک قبیلے بنی مدلج کے علاقے سے ہوا۔ اس قبیلے کے سردار سراقہ بن مالک کو آپ کے بارے میں پتہ چل گیا تو اس کے دل میں بھی 100 اونٹوں کا انعام حاصل کرنے کی خواہش پیدا ہوئی۔ عرب کے لوگ کوئی کام کرنے یا نہ کرنے کے لیے فال نکالتے ہیں۔ سراقہ نے بھی یہی تیر کے ذریعے سے فال نکالی۔ فال اس شخص کے خواہش کے مطابق نہیں تھی مگر انعام حاصل کرنے کا لالچ اسے آگے بڑھا رہا تھا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑنے کے لیے آپ کا پیچھا شروع کر دیا۔ جب وہ آپ کے قریب پہنچا تو اس کے گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور سراقہ گھوڑے سے نیچے گر پڑا۔ وہ دوبارہ گھوڑے پر سوار ہوا، گھوڑے کو ایڑھ لگائی اور تعاقب شروع کر دیا۔ آپ اس بار اس کے گھوڑے کے اگلے پاؤں گھٹنوں تک زمین میں دھنس گئے۔ یہ دیکھ کر اسے احساس ہوا کہ وہ غلطی کر رہا ہے اور اسے اپنے مقصد میں کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول، یہ پیچھے کرنے والا ہم تک پہنچنے والا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ قرآن مجید کی وہی آیات تلاوت فرمائی لا تحزن ان اللہ معنا، ترجمہ غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلند آواز سے پکارا اور آپ سے معافی مانگی۔ آپ نے اسے معاف فرما دیا۔ سیرت طیبہ کے اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت اپنے بندوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ جو لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر مکمل بھروسہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر مشکل میں ان کا ساتھ دیتا ہے۔ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طرز عمل ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ جس طرح آپ نے سفر ہجرت کے دوران میں اللہ تعالیٰ پر اعتماد اور یقین رکھا، اسی طرح ہمیں بھی ہر مشکل میں اللہ تعالیٰ پر اعتماد اور مکمل
بھروسہ رکھنا چاہیے۔ پیارے بچوں، آپ نے دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی مشکل موقع پر بھی نہیں گھبرائے، اور آپ نے ہر مرتبہ ایک ہی جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ الفاظ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت پر یقین کو واضح کرتے ہیں۔ ہمیں بھی ہر مشکل میں اللہ تعالیٰ کو پکارنا چاہیے اور اس کی مدد و نصرت پر یقین رکھنا چاہیے۔ ہم نے سبق کی پڑھائی کر لی ہے۔ سبق نمبر 2، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ اب ہم مشق کی طرف بڑھتے ہیں۔ مشق میں مختصر جواب دے۔ سب سے پہلا سوال ہے، قریش مکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیوں قتل کرنا چاہتے تھے؟ ہم نے سبق میں پڑھ لیا تھا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت نازل ہوئی تو انہوں نے جب قریش مکہ کو اسلام کی دعوت دی تو وہ آہستہ آہستہ آرام سے لوگوں میں پھیلتی رہی، تو تب قریش مکہ نے ان کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ جواب ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی دعوت روز بروز آگے بڑھ رہی تھی، اس لیے قریش مکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنا چاہتے تھے۔ سوال نمبر 2، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قریش مکہ کی سازش کی خبر کیسے ہوئی؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے تو انہیں خبر ہوئی تھی کہ انہیں قتل کیا جا رہا، تب انہوں نے ہجرت کا ارادہ کیا تھا۔ انہیں یہ خبر کیسے ملی تھی کہ قریش مکہ آپ کو قتل کرنا چاہتے تھے؟ جواب ہے، اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سازش کی خبر دی، مطلب کہ وحی کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا تھا۔ سوال نمبر 3، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے نکل کر کہاں جا کر ٹھہرے؟ جواب، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے نکل کر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ غار ثور میں جا کر ٹھہرے۔ سوال نمبر 4، قریش مکہ نے غصے میں کیا اعلان کیا تھا؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تب انہوں نے غار ثور میں قیام کیا تھا۔ مکہ والے ادھر ادھر انہیں ڈھونڈ رہے تھے، لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں بھی نہیں ملے، تو انہوں نے ان پر ایک انعام رکھ لیا تھا کہ کوئی بھی انہیں گرفتار کر کے لائے گا تو انہیں 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ جواب ہے، قریش مکہ نے اعلان کیا، جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کرے گا اسے 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ اچھا بچوں، ہم نے مختصر سوالات جوابات کر لیے تھے۔ اب ہم کتاب میں جائزہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ جائزہ میں ایک سوال دیا گیا ہے۔ سوال ہے، سیرت طیبہ کے اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اس واقعے سے مراد یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی اور جو واقعہ پیش آیا، جو کچھ ہوا اس دوران، ہمیں اس سے کیا سبق ملتا ہے؟ جواب ہے، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ نمبر 1، ہمیں ہر مشکل میں اللہ تعالیٰ کو پکارنا چاہیے۔ اس واقعے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنی مشکلات آئی، لیکن انہوں نے صبر سے کام لیا اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد بھی فرمائی۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ ہی کی مدد اور نصرت پر یقین رکھنا چاہیے، بلکہ ہمارے ذہن میں یہی ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی ہمارا مدد نہیں کر سکتا۔ یہ تھے ہمارے سوالات جوابات۔ اب ہم گھر کے کام کی طرف آتے ہیں۔ صفحہ نمبر 10 پر سوال ہے، درست بیان پر ٹک کا نشان لگائے۔ یہ آپ نے گھر میں کرنا ہے۔ اور سوال نمبر 2 ہے، خالی جگہ پر 5 خالی جگہ پر ہے، انتہائی آسان ہے، آپ نے اس کو گھر میں کرنا ہے۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔